بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، آج رات میں نے خواب میں ایک سائبان دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس سے اپنی ہتھیلیوں میں جمع کر رہے ہیں، کوئی زیادہ لینے والا ہے اور کوئی کم لینے والا۔ پھر اچانک ایک رسی آسمان سے زمین تک آ ملی تو میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ نے اسے پکڑا اور اوپر چڑھ گئے۔ پھر اسے ایک اور آدمی نے پکڑا، وہ بھی اس کے ساتھ اوپر چڑھ گیا۔ پھر اسے ایک اور آدمی نے پکڑا، وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ پھر وہ کٹ گئی، پھر دوبارہ مل گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو اللہ کی قسم مجھے اجازت دیں میں اس کی تعبیر کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر کرو۔ انہوں نے کہا، وہ سائبان تو اسلام ہے اور جو شہد اور گھی ٹپک رہا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے جو ٹپک رہی ہے۔ پھر کوئی قرآن سے زیادہ حاصل کرنے والا ہے اور کوئی کم حاصل کرنے والا ہے۔ رہی وہ رسی جو آسمان سے زمین تک ملی ہوئی ہے تو اس سے مراد وہ حق ہے جس پر آپ قائم ہیں۔ آپ اسے پکڑے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کرے گا۔ پھر آپ کے بعد اس سے ایک اور آدمی پکڑے گا اور وہ بھی اس کے ساتھ بلند ہو جائے گا۔ پھر ایک اور آدمی اسے پکڑے گا اور وہ بھی اس کے ساتھ بلند ہو جائے گا۔ پھر ایک اور آدمی اسے پکڑے گا تو اس کے ساتھ وہ رسی کٹ جائے گی، پھر اس کے لیے ملا دی جائے گی اور وہ اس کے ساتھ بلند ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیے میں نے درست کہا یا خطا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کچھ درست کہا، کچھ خطا کی۔ انہوں نے کہا، آپ کو اللہ کی قسم ہے آپ مجھے وہ ضرور بتائیں جو میں نے خطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم مت ڈالو۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی سید ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا۔ وہ نہایت بلند آہنگ، بڑا بہادر اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے والا مرد مجاہد تھا۔ جب غنیمت کا مال آیا تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے پورا حصہ دینے کی بجائے کم حصہ دیا تو اس آدمی نے وہ کم حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے 20 کوڑے لگوائے اور اس کا سر منڈوا دیا۔ اس شخص نے اپنے منڈے ہوئے بال اکٹھے کیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑا۔ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنے بال نکالے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر دے مارے اور کہا، اللہ کی قسم اگر آگ نہ ہوتی تو میں کیا کچھ کر گزرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نے سچ کہا کہ اگر آگ نہ ہوتی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں بلند آواز اور دشمن پر ٹوٹ کر حملہ کرنے والا سپاہی ہوں، لیکن ابو موسیٰ نے مجھے مال غنیمت میں سے پورا حصہ دینے سے انکار کیا، مجھے 20 کوڑے مارے اور میرا سر منڈوا دیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی قصاص لینے والا نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر سب لوگ اس جیسے دلیر ہو جائیں تو یہ چیز مجھے آنے والے تمام مال فے میں زیادہ عزیز ہے۔ اسی وقت انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، السلام علیکم، اما بعد،
مجھے فلاں شخص نے خبر دی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا ہے، اگر یہ کام تم نے سرعام کیا ہے تو میرا حکم ہے کہ تم سرعام اسے قصاص دو، اور اگر تم نے یہ کام سرعام نہیں کیا تو پھر لوگوں سے الگ کسی جگہ اسے قصاص دو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس شخص کو قصاص دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ شخص ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو کوڑے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو لوگوں نے اسے کہا ابو موسیٰ کو معاف کر دو۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں انہیں کسی کی سفارش پر نہیں چھوڑوں گا۔ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ قصاص دینے کے لیے زمین پر آ بیٹھے تو اس شخص نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ، میں اسے تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔